السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤه الا المتقون، وقال سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سبحان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم۔ بحمد تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا مہینہ جس کو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف، اور جس کے اختتام پر ایک اور مہینہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد امتیوں کے لیے، ہمارے لیے پروان نجات لے کر کے آنے والا مہمان رمضان شریف انشاءاللہ رونما پذیر ہوگا، رونق افروز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مقدس مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راتوں میں عبادت کرنے، اس کے دن میں تلاوت کرنے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کے ذریعے۔ رجب شریف اپنے دامن میں بہت ساری برکات سمیتے ہوئے ہیں۔ ان برکات میں یہ بھی ہے کہ اس کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا، معجزہ اسراء والمعراج، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ اسی ماہ مبارکہ میں بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام کے اعراس بھی منائے جاتے ہیں، جن میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا مولانا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت اعظام کے عظیم چشم و چراغ سیدنا مولانا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اس سراپا قدس بھی انعقاد پذیر ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی تاریخوں میں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، تمام مسلمانوں کے محسن اعظم جن کے دم قدم سے اور صدق و طفیل میں آج بر صغیر پاک و ہند میں، اور وہاں سے پھر پورے عالم اسلام میں اسلام کا پرچم لہلہاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ میری مراد عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسنی حسینی سنجری رضی اللہ تعالیٰ کا عرس سراپا قدس بھی منایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کی سوانح حیات کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ نے منقبت لکھی ہے، وہ آپ سماعت کریں۔ وہ فرماتے ہیں: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کس قدر جوش تحیر کے عیاں ہے آثار،
نظر آیا مگر آئینہ کو تلوا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آمین، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، محی دی غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، محی دی غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولیاء کرام کی ذات مبارکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو عطا فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے سارے ولی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ O beloved, declare that if you claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّبِعُونِي, then the only way to reap and yield the love of Allah subhanahu wa ta'ala is that you follow my sunnah, is that you emulate my seerah, is that you internalize my seerah. Follow in my footsteps. What will happen? يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. As soon as you follow the path of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, Allah will make you His beloved, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, and Allah subhanahu wa ta'ala will expiate all of your sins, Allah will forgive all of your sins. تمام اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو محبوب بناتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کوئی بھی ولی بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمام اولیاء کرام محبوب ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ قسم اس ذات اقدس کی، قسم اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے فرمودات کے پیروی نہ ہو جائے، میرے فرمودات کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ اولیاء کرام کے دل میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت ہوا کرتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے اتباع ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں درجہ محبوبیت پر فائز المرام فرماتا ہے۔ The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, none of you shall be a true believer until his desires
until his wills and his wants are not subservient to what I brought from Allah subhanahu wa ta'ala, until he does not sacrifice his desires upon my desire, upon my will, upon my desire, he will not be a true believer. And the personality that we're going to talk about today, briefly inshallah azza wa jal, who is he? What level of mahbubiyya, what level of hub did he receive from Allah subhanahu wa ta'ala? حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے آخری مرتبہ ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور جب آپ اپنے دروازے میں خلوت نشی ہو گئے, آپ نے اپنے دروازے کی کنوار بند فرما لی, آپ خلوت نشی ہو گئے, تو اس وقت ہم نے رات کو دیکھا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے سے اللہ 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 کی صدائیں آ رہی ہے. صبح کے وقت دروازہ خلاف معمول نہیں کھلا, ہم پریشان ہو گئے, ہمیں حیران کی ہوئی کہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف فرما نہ ہوئے ہیں. تو ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی روح قدس پرواز کر چکی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے, اور قلم نور سے ان کی پیشانی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کے محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں. ان کی پیشانی اقدس پر یہ مہر لگ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں. اس سے پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اس لیے ہوئے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کے موافق اپنی زندگی کو گزارا تھا. آج آپ کے سامنے انشاءاللہ چند پہلو آپ کی سیرت اور سنت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے والیانہ عقیدت تھی, اس کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ آپ کی سوانحات کے گوشے پیش کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, whosoever digresses from my sunnah, from my path, he is not from amongst me. The way of salvation, the way of triumph, the way of gaining bliss and felicity in this world and the next is to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no other way, there is no other means to attain the felicity and the divine succor from Allah subhanahu wa ta'ala except by following wholeheartedly the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In another very narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے, اسے اختیار کرو, از مضبوطی کے ساتھ میری سنتوں کو پکڑو. اب آتے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خواجہ غریب نواز کے دل میں کیسی تھی, اور اس محبت کا جو ظاہری ثمرہ یعنی اتباع آپ کی زندگی مبارک میں کیسے رونما اور جلوہ گر ہوا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی مجلس منعقد ہے. آپ کے مجلس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ بھی جلوہ افروز ہیں, حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رضی اللہ عنہ بھی جلوہ افروز ہے, بہت سارے اکابر اولیاء کرام آپ کی مجلس مبارک میں جلوہ افروز ہیں. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نصیحت فرماتے ہیں. یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی, ہمارے لیے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی محبت کے دم بھرنے والوں کے لیے آپ نے یہ نصیحت فرمائی. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل العارفین میں یہ سرکار خواجہ غریب نواز کے ملفوظات نقل فرمائے. آپ دل کے کانوں سے سماعت کیجیے. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. خواجہ غریب نواز نے ہمیں کیا سبق عطا فرمایا؟ What lessons has he taught us? What did he mention in one of his gatherings? He says قیامت کے روز 50 مختلف مقامات پر مختلف سوالات کیے جائیں گے, یعنی حساب و کتاب اور جنت میں جانے سے پہلے بھی
50 مقامات پر 50 مختلف تم سے سوالات کیے جائیں گے. اس حال میں نہیں کہ تمہارے اوپر سایہ ہوگا, آپ سائے کے نیچے آرام کرتے ہوں گے, نہیں, زمین تابع کی ہوگی, سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا. یعنی ایک روایت کے مطابق جو سرما لگانے کے جو سلائی استعمال کی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب سورج آ جائے گا. میل کا تو ہم نے سنا ہی ہے, لیکن راوی اس حدیث میں بیان فرماتے مجھے پتا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میل سے مراد مائل مراد لیا یا میل سے مراد جو آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے, جو سلائی استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے, اتنی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی. وہ اس حالت میں ہم سے 50 مقامات پر 50 سوالات کیے جائیں گے. We will be interrogated on 50 different places. We will be questioned with 50 different questions in relation to our iman, our aqidah, our amal, our ittiba' of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. پھر فرماتے ہیں پہلے مقام پر ایمان اور اس کے شرائط و صفات اور معرفت باری تعالی سے متعلق سوال ہوگا. The first question that you will be asked on the day of reckoning will be in relation to Allah, His attributes, what is possible for Allah, what is impossible for Him, the creedal points. And unfortunately, in this day and age, we have more preference to learn about other matters, and our knowledge is very shallow in relation to our aqidah, especially in relation to the 7 basic beliefs, namely our belief in relation to Allah and His angels and the divine books and the prophets and messengers and resurrection and taqdeer and destiny. سب سے پہلے سوال یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم عقیدہ کیسا رکھتے تھے. پھر فرماتے ہیں اگر اس سلسلے میں بال بھر بیان نہ کر سکے گا تو نعوذ باللہ وہیں سے سیدھا جہنم بھیج دیا جائے گا. وہیں سے. If a person failed to answer the question in relation to aqidah, in relation to the creedal belief, in relation to Allah and His messengers and the books and destiny and resurrection, etc., if he fails to answer the question properly, straight from that point, he shall be cast into the pits of the hellfire. And if he passes, he will then succeed to move on to the second station, which is what? The second station. I am not saying this. The one who has seen this through kashf, experiential knowledge, he is transferring this knowledge to us so that we prepare for the afterlife, so that we open our eyes, so that we wake up from a deep state of heedlessness, so that we understand that loving the awliya, loving Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala an, does not entail us to fill and satiate our bellies and our hunger with food and khalas, this is it. No, there are grave objectives that we need to implement in our lives. The second station he mentions, دوسرے مقام پر نماز. کس کے بارے میں؟ نماز. آپ بہت پست آواز ہوگی آپ حضرات کی. دوسرے مقام پر کس کے بارے میں؟ زور سے بولیے. نماز. اور کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز. کس کے بارے میں فرمائے؟ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں. دوسرے مقام پر نماز اور دیگر فرائض کی بابت سوالات ہوں گے. اگر عہدہ بڑا ہو گیا, ٹھیک جواب دے دیا, ساری نماز وقت پر ادا کی, کبھی بھی اس نے نماز قضا نہیں کی, اگر بالفرض بھولے سے نماز قضا ہو گئی, فوراً اس نے توبہ کی, نماز کو ادا کیا, اللہ تعالی کی بارگاہ میں گر گرا کر اس نے توبہ کی, سوالات اس نے اچھے دے دیے, جوابات دے دیے, تو بہتر ہے, ورنہ وہیں سے دوزخ بھیج دیا جائے گا. یہ کس کے بابت ہو رہے, کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ کافر کے بارے میں نہیں, مسلمان, کیونکہ پہلی منزل طے ہو گئی. اب دوسری منزل نماز کے بارے میں اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا تم دنیا کو ترجیح دیا کرتے تھے یا کیا تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کو ترجیح دیا کرتے. دوسرے مقام پر نماز, the second station on which you will be interrogated and be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala will be the station of salah and the other obligatory aspects of religion, which include Sawm, fasting the month of Ramadan, giving 2.5% of your zakah, performing Hajj, man istata'a ilayhi sabila, etc. If you answer the questions properly, and you will only be able to answer the questions properly had you prayed your namaz in its prescribed time, fulfilling its outward and inner etiquettes.
if you had delayed the prayer from its prescribed time, if you had given preference to your world and to amassing wealth, if other things revolve around namaz, then you will fail badly in answering the questions. What does Khwaja Gharib Nawaz Rahmat say? If you fail badly in answering this question, straight from that place, you will be cast into Jahannam. This is not talking about a kafir. This is talking about a Muslim. We are talking about someone who was a claimant to love Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Straight from the point of failure, he will be taken to the abode of damnation, which will be hellfire. پھر فرماتے ہیں تیسرے مقام پر سنت نبویہ کی بابت سوالات ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ نے کتنی حد تک اپنایا؟ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنے حد تک تھی؟ کیا آپ دنیا سے محبت کرتے تھے یا کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کی شریعت و سنت کے موافق اپنی زندگی کو گزارنا. یہی محبت کی دلیل ہے. دلیل یہ نہیں کہ صرف ہم دعویٰ کریں ہم تو محبت کرتے ہیں اولیاء کرام سے, ہم عاشق رسول ہے, عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, نمازی بھی ہماری غائب, فرائض بھی ہمارے غائب, ہم نہ نماز صحیح ادا کر سکتے ہیں, نہ مسائل شریعت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے موافق گزاری تھی یا نہیں؟ اگر اس سے عہدہ برا ہو گیا تو رہائی مل جائے گی, ورنہ موکلوں کے ہاتھ, فرشتوں کے ہاتھوں. خواجہ غریب نواز فرما رہے, سنیں, دل کے کانوں سے سنیں, اگر اس نے یہ سوالات کے جوابات دینے میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو فرشتوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں بھیجا جائے گا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ یہ آپ کی امت میں سے ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ آپ سے سچی عقیدت رکھتا ہے, لیکن آپ کی سنتوں کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تھا, غفلت کرتا تھا. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی تو زار و قطار رونے لگے اور یہ الفاظ زبان مبارک سے ارشاد فرمائے, افسوس, 100,000 افسوس اس شخص پر جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا. جو ان کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا وہ بھلا کہاں جائے گا؟ آپ نے بات سماعت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص شرمندہ ہوگا پھر اس کے بعد کہیں بھی اس کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں when he will have to tilt his head down, lower his head out of shame because he could not follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because such a person gave preference to his carnal desires and whimsical desires over the desires of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because this particular individual gave more preference to the love of this ephemeral fleeting world over the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he will have to lower his head out of utter shame and out of utter embarrassment before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when a person faces embarrassment in the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has nowhere to go, he has no place of refuge, he has no place of salvation from the chastisement of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ بیان فرمایا. دلیل العارفین صفحہ 9 اور 10 پہ آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک اور روایت میں آپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بارے میں درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. آپ سنتوں پر کتنا عمل کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق مطہرہ کو عملی جامہ پہنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے تھے, آپ حلیم تھے, آپ بردبار تھے, عفو درگزر فرمانے والے تھے. اگر کوئی شخص آپ کو نعوذ باللہ گالی گلوچ کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیا کرتے تھے. طائف کا میدان آپ کے سامنے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نعرین شریف لہو لوہان ہو گئے ہیں, انہوں نے پتھروں کی برسات کی ہے, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر
ایک بھی گالی گلوچ کا, انتقام کا لفظ نہیں نکلا. اگر کوئی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نکلا ہے تو وہ یہی تھا, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے رب ذوالجلال اس قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی ہے. اور جب فرشتوں پہاڑوں پر جو فرشتے مقرر تھے, پہاڑوں پر جو مقرر فرشتے تھے, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے اور کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we have witnessed and observed the punishment and the amount of punishment that they have meted out on you. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you grant us punishment, we will crush them in between these mountains of Taif. We will annihilate them. There will not be a single one of them who shall be allowed to live on the face of this earth. They will be completely crushed underneath the rubble. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, I have not been sent to curse people. I have been sent as an embodiment of mercy. I have full hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that through the loins of these people, Allah subhanahu wa ta'ala will produce forth such people who will embrace Islam, who will be in my company, who will become the illuminated stars, glittering stars of guidance for the ummah to come after. Subhanallah. And Rasulullah forgave all of them, and it so happened in the 8th year after Hijrah, the very people whose forefathers had pelted Rasulullah with stones, had cursed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had subjected him to mockery, had stoned him to such an extent that his blessed feet used to bleed so severely that his blessed sandals were filled and soaked with his own blessed and sacred blood. The very descendants of those people, they came to Rasulullah, embraced Islam, became the greatest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what you know, and this is what you class as the prophetic character. Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha mentions, وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ. Rasulullah never sought personal vengeance. You swore at me, what do? We swear back. You punch me, I'll punch you twice. You hurl abuse at me, I will hurl abuse at you, and at your mother, and at your father. Throughout your entire life, I will never speak to you. This ain't the prophetic character. The prophetic character is to forgive and to forget. Look at Khwaja Gharib Nawaz radiallahu and his character and how he had emulated the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kakir فرماتے ہیں, سنیے اور کان کے دل کے کانوں سے, دل کے گوشت سے آپ سماعت کیجئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے عظیم خلیفہ ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں, مجھے 20 سال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی معیت کا شرف ملا, آپ کے ساتھ خلوت و جلوت میں رہنے کا شرف ملا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص پر آپ نے غصہ فرمایا ہو. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی کے درمیان اختلاف, بھائی بہنوں کے درمیان اختلاف, اولاد والدین کے درمیان اختلاف, چھوٹی باتوں پر, دنیاوی معاملات کے اوپر. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. It is not permissible for a believer to desert his Muslim brother for more than 3 days. If there is a kind of enmity between it that is produced for something, for some reason whatsoever, you are not allowed to separate yourself, disassociate yourself from your brother for more than 3 nights. After the 3rd night, you need to go and reconciliate. And the Prophet ﷺ said, the first one whom Allah subhanahu wa ta'ala envelop in His mercy is the one who goes first to the person and shakes hands and says, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is a sign of humbleness and humility. I'm humbling myself. Let's reconciliate. We are Muslims. Inshallah, we are brothers. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Be brothers. There should be no enmity that we harbor in our hearts against our Muslim brothers. Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki rahmatullah says, I was honored and fortunate enough to spend 20 years in the court of Khwaja Gharib Nawaz rahmatullah alayh, in isolation and in public, whilst he was amongst his disciples, whilst he was outside, elsewhere, with people. By Allah subhanahu wa ta'ala, in them 20 years, I never saw him exhibit any kind of anger on anyone. He never expressed anger on anyone. He never unleashed any anger on anyone. This is the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص ہندو تھا, غیر مسلم تھا. اس نے اس ناپاک ارادے سے کہ معاذ اللہ اسلام کو ختم کر دیں گے, یہ درویش آئے ہیں اور لوگوں کو نئے دین کی طرف مائل کر رہے ہیں,
تو ہم ان کا خاتمہ کرتے ہیں. اپنے سینے میں اپنے کپڑے میں ایک خنجر چھپایا تھا اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آیا خنجر چھپا کے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ صاحب کش بزرگ تھے. آپ نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا آگے آؤ. وہ آگے آئے, پھر کہا اور آگے آؤ, یہاں تک کہ اس کے زانو خواجہ غریب نواز کے زانو اقدس سے مس ہو گئے. اور خواجہ غریب نواز نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس ارادے سے آئے تھے وہ کام کر لو, جس ارادہ جو قتل کرنا تھا مجھے قتل کر دو. وہ کپاتا ہوا اس کے دل میں خوف طاری ہوا. اس نے فوراً توبہ کی, اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ جو شخص میرے دل کی بات پہچان سکتا ہے وہ یقین اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے, اور جس مذہب والا اس کا پیروکار ہے یہی مذہب سچا مذہب ہے. اس نے اسلام قبول کر لیا. اخلاق کے ذریعے آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے, اخلاق کی تلوار سے اور کسی چیز سے نہیں, اخلاق سے. اپنے اخلاق کو درست کرو. اس دیار غیر میں بھی, کفرستان میں بھی آپ اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو آگے پہنچا سکتے. لیکن ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے, غیر مسلم کے ساتھ کیا اچھے اخلاق پیش کریں گے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اکثر دیکھا گیا کہ غیر مسلموں کے پاس رہ کر کے ہمیں اچھا اخلاق ملتے ہیں معاذ اللہ. یعنی نبوی اخلاق کو چھوڑ کر کے ہم, یہ مجبوری ہے جہالت کی وجہ سے کہ اب ہم غیر مسلموں سے اچھے اخلاق حاصل کرتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے عفو درگزر کرنا چاہیے, اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا. تو مونس الارواح میں صفحہ 44 میں یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے, اور آپ کا وضو قضائے حاجت کی سوا کبھی فاسد نہیں ہوتا تھا. یعنی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت آپ کے پاس تھی, اور جو شخص باوضو رہے گا انشاءاللہ کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوگی. رات کے وقت جو وضو کی حالت میں سوئے گا, اگر اس کا انتقال ہو جائے, علماء بیان فرماتے ہیں اسے شہید کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی امام قرطبی میں غالباً تذکرۃ الموت والآخرہ میں فرمایا, التذکرہ فی احوال الموت والآخرہ میں فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو ملک الموت تو آئیں گے ہی اس کی روح قبض کرنے کے لیے, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی روح کو لینے کے لیے حاضر ہوں گے. سبحان اللہ. تو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, آخری بات آپ کے سامنے یہ حدیث بیان فرماتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے. The most virtuous and the most superior of your actions is to perform namaz in its prescribed time, 5 times daily prayer, in its prescribed time. اور وضو پر کوئی ہمیشہ کاربند نہیں رہ سکتا مگر مومن. Only a believer can remain steadfast in the state of ritual purity. ایک آخر حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت بلال کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھا رات جنت میں مجھ سے آگے کس وجہ سے چل رہے تھے؟ میں نے تمہاری چلنے کی اور تمہارے جوتوں کی آہٹ محسوس کی میرے سامنے, کس وجہ سے جنت میں میرے آگے آگے خادم کی حیثیت سے آپ آگے چل رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا معمول ہے کہ جب اذان دیتا ہوں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں, اور جب مجھے حدث واقع ہوتا ہے, میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسی وجہ سے تمہارے پاؤں کی, تمہارے جوتوں کی آہٹ میں نے جنت میں میرے سامنے محسوس کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء کرام بزرگان دین کی سنتوں پر اور آپ کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو عملی زندگی عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.